السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، پارٹ 3، ادھیائے 2، بندے کا ادھیکار۔ حدیث کی روشنی میں سماج سیوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا اللہ کا پریوار ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ادھک پریہ وہ ویکتی ہے جو اس کے بندوں سے اچھا ویوہار کرتا ہے۔ حدیث مشکات۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر مہربان دیالو ہے اور وہ مہربانی دیالوتا کو پسند کرتا ہے۔ حدیث بخاری۔ نمبر 3، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیا کرنے والوں پر رحمان دیاوان پربھو رحم کرے گا۔ دھرتی والوں پر دیا کرو، آسمان والا تم پر دیا کرے گا۔ حدیث ترمذی۔ نمبر 4، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں شرمندگی نہیں محسوس کرتے تھے کہ غریب، بدھوا اور مسکین کے ساتھ چل کر جائیں اور اس کی آوشکتا پوری کرے۔ حدیث نسائی۔ نمبر 5، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کشٹ نہ دو۔ حدیث ابو داؤد۔ نمبر 5، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کشٹ نہ دو۔ حدیث ابو داؤد۔ نمبر 6، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی سہایتا کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے پوچھا، یہ اللہ کے پیغمبر، مظلوم کی سہایتا تو میں کرتا ہوں مگر ظالم کی سہایتا کیوں کروں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی سہایتا ہے۔ حدیث بخاری۔ برابری بھائی چارہ۔ نمبر 1، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتم حج کے اوسر پر 1,20,000 سے ادھک صحابہ رضی اللہ عنہ کو سمبودھت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب کے باپ ایک ہے۔ کسی عربی عرب واسی کو کسی عجمی عرب کے باہر کے نواسی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے پرہیزگاری، اس پرارتا کہ اللہ کے نکٹ سب سے پرتشٹھت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ حدیث بہقی۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم سے دور کر دیا اگیان کال کے گھمنڈ کو اور اپنے باپ دادا کے نام پر ایک دوسرے سے بڑا بننے کو۔ اب 2 ہی پرکار کے لوگ ہیں، مومن، اللہ سے ڈرنے والا، اور دشکرمی دربھاگیہ کا مارا ہوا۔ سارے منشیہ آدم کی سنتان ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ حدیث ترمذی۔ نمبر 3، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس انسان پر دیا نہیں کرتا جو سوئم دوسرے انسانوں پر دیا نہیں کرتا۔ حدیث بخاری مسلم۔ نمبر 4، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اس کی سامرتھ رکھتا ہو
کہ اپنے انسانی بھائی کی سہایتا کر سکے تو اسے یہ کام اوشیہ کرنا چاہیے۔ حدیث مسلم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے برا جھوٹ ہے۔ لوگوں کے دوست نہ کھوجو، نہ ٹوہ میں لگو، ایک دوسرے سے عرضیہ نہ کرو اور نہ آپس میں کپٹ رکھو، بلکہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث مسلم۔ غیر مسلموں کا ادھیکار۔ تو اس ویڈیو میں بیان کی گئی باتیں مسلم اور غیر مسلم سبھی کے لیے ہے۔ اگر وہ لوگ اسلام میں نہیں ہیں ان کے کچھ خاص ادھیکار بھی رکھے گئے ہیں۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حدیبیہ کے سمجھوتے کے زمانے میں میری غیر مسلم ماں میرے پاس آئی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، میری ماں میرے پاس آئی ہے جبکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، کیا میں اس کی سیوا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ حدیث بخاری۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس کے ساتھ سمجھوتا تھا، وہ جنت سورگ کی سگندھ بھی نہیں پائے گا۔ حدیث بخاری۔ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ ارتھی گزرا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامان میں کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ تو ایک یہودی غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ حدیث بخاری۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مورتی پوجا کرنے والوں بہودیوادیوں کے ورد اللہ سے دعا کرو، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں، دیا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ حدیث مسلم۔ نمبر 5، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جو آدمی کسی غیر مسلم پر جس کے ساتھ سمجھوتا ہوا تو ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کسی طرح کی کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بھار ڈالے گا یا اس کی مرضی کے بنا کوئی چیز اس سے چھین لے گا، اس کے ورد قیامت پرلے کے دن میں خود اللہ کے سامنے غیر مسلم کی طرف سے دعویٰ پیش کروں گا۔ حدیث ابو داؤد۔ نمبر 6، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمہ اسلامی راج کے ادھین رہنے والا غیر مسلم کو قتل کیا تو اللہ نے جنت اس قتل کرنے والوں پر حرام کر دی۔ حدیث نسائی۔ عورتوں کے ادھیکار۔ اسلام میں عورتوں کو کیا ادھیکار ہے؟ دیکھیں حدیث میں کیا لکھا ہے۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اوسر پر اپنے ابھیبھاشن میں فرمایا، لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ حدیث۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ حدیث مشکات۔ نمبر 3، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لڑکوں کو لڑکیوں پر سریشٹھ نہ سمجھے اور عورتوں کی بے عزتی ناقدری نہ کرے، اللہ اسے سورگ پردان کرے گا۔ حدیث ترمذی۔ نمبر 4،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت پرلے کے بعد جب سورگ کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک مہیلا مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ میں پوچھوں گا کہ تو کون ہے؟ وہ بتائے گی کہ میں یتیم اناتھ بچوں کی ماں ہوں۔ سیرت النبی۔ نمبر 5، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لوگوں کو ان 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کے ادھیکاروں کے بارے میں سخت چیتاونی دی ہے۔ حدیث نسائی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بھی اس میں آپ کو غلط لگے اس بات کی تحقیقات کریں حدیث کی روشنی میں۔ شکریہ، تھینک یو۔